موت کا ڈر صحابہ کرام کے اندر نہیں تھا۔ حضرت خبیب کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، کس طریقے سے انہیں جب قتل کیا جا رہا تھا، شہید کیا جا رہا تھا، کس طرح کے الفاظ انہوں نے کہے، دیگر صحابہ کرام نے کس طرح کے الفاظ کہے۔ جب غزوہ احد کے موقع پر یہ بات پھیلی اور افواہ اڑی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، بعض صحابہ کرام سر پکڑ کر بیٹھ گئے کہ ہم رسول اللہ کی حفاظت نہ کر سکے، اللہ کے نبی اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ دیگر صحابہ کرام قریب سے گزرے کہ بھائی تم کیوں بیٹھے ہو، جس دین کے لیے رسول اللہ قربان ہوئے، جس دین کے لیے انہوں نے قربانی دی، اسی دین کے خاطر ہم بھی قربانی دیں۔ خدا کی قسم احد کی جانب سے مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ وہ آگے بڑھے اور شہید ہوئے۔ کس طریقے سے صحابہ کرام کے دلوں میں کسی طاقت کا، کسی حاکم کا، کسی حکومت کا، کسی سلطنت کا کوئی ڈر نہیں تھا۔ حضرت ربعی بن عامر رضی اللہ عنہ نے کس طرح رستم کے دربار میں دو ٹوک انداز میں یہ کہا کہ ہم وہ قوم ہے جسے اللہ نے بھیجا ہے لنخرج من شاء من عباده من عبادة العباد الى عبادة الله وحده ومن ضيق الدنيا الى سعتها ومن جور الاديان الى عدل الاسلام، کہ ہم وہ قوم ہے جسے اللہ نے بندوں کو بندوں کی بندگی سے نکال کر ایک اللہ کی بندگی تک لے جانے کے لیے بھیجا ہے، اس دنیا کی تنگی سے نکال کر اس کی وسعت کی طرف لے جانے کے لیے بھیجا ہے، اور تمام ادیان کی ظلم و زیادتی سے نکال کر اسلام کے عدل و انصاف کی طرف لانے کے لیے بھیجا ہے۔ لہٰذا زیادہ لاگ لپیٹ والی باتیں نہ کیا کریں، توحید پر قائم رہے، اور اللہ کے نبی نے جو حکم دیا، اللہ نے جو حکم دیا قولوا قولا سدیدا، دو ٹوک بات کرو، لاگ لپیٹ والی بات نہ کرو۔ جب مسئلہ اصول دین کا آئے گا کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا، جب مسئلہ عقیدہ توحید کا آئے گا کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا، کوئی سمجھوتا اصول دین میں رسول اللہ سے ثابت نہیں ہے، کوئی سمجھوتا اصول دین میں اور عقائد، بنیادی عقائد میں صحابہ کرام اور سلف صالحین کے منہج سے ثابت نہیں ہے، چاہے اس کام کے لیے ہمیں اپنی جانیں کیوں نہ قربان کرنی پڑے۔ لہٰذا موت کا ڈر اور دنیا کی محبت نکالو، یہ ڈر نکالو کہ تمہیں کوئی مار دے گا، یہ ڈر نکالو کہ تمہیں جیلوں میں ڈال دیا جائے گا۔ تم یاد رکھو تمہارے لیے یہ دنیا قید خانہ ہے، الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، ایک اللہ کے انکار کرنے والوں کے لیے تو جنت ہے لیکن مومنین کے لیے قید خانہ ہے۔ حقیقی زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ لہٰذا اس مجلس سے یہ عزم کر کے اٹھیں کہ ہم کبھی اصول دین میں کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے، اور اپنے اندر داعیانہ کردار پیدا کریں گے۔ جس دعوت کے مشن کو لے کر انبیاء آگے بڑھے، جس دعوت کی مشن کو لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام تر قربانیاں دی، اور پھر جس مشن کو لے کر صحابہ پورے دنیا میں پھیلے، جس طریقے سے سلف صالحین نے اس مشن کو آگے بڑھایا، آج ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اگلی صدی تک اس مشن کو پھیلائیں، اور اگلی صدی میں ایسی نسل کو تیار کریں جو اور آگے کی صدی تک اس مشن کو پھیلائے، یہاں تک کہ اس دین کو مکمل غلبہ حاصل ہو جائے، اور خدا کی قسم یہ دین غالب آ کر رہے گا۔ اس دین کو غالب آنا یقینی ہے، اس دین کا غلبہ، اور یہ اللہ نے خود مقدر کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے اس دین کو بھیجا ہے لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ تمام ادیان پر غالب آ جائے، دلائل کے ذریعے بھی غالب آ جائے، عملی طور پر بھی غالب آ جائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو حقیقی معنی میں مومن اور مسلم ہونے کی توفیق عطا فرمائے، حقیقی معنی میں انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی پیروی کرنے والا بنائے، حقیقی معنی میں ہمارے دلوں میں اپنی محبت داخل کرے، ہمارے دلوں سے موت کا ڈر اور دنیا کی محبت نکالے، اور ہمیں دین کی اشاعت کی اور دین کی دعوت کی ہمارے اندر توفیق دے، تاکہ تمام اقوام عالم تک اور اس ملک کی اکثریت تک ہم توحید کا پیغام پہنچائیں۔ وہ بھی ایک اعتبار سے ہمارے بھائی ہیں، وہ بھی آدم کی اولاد ہیں، ہم ان کے خیر خواہ ہیں، ہم ان کے دشمن نہیں ہیں۔ اگر ہم مشرکین کے
کے دشمن ہوتے تو ہم کبھی انہیں توحید کی دعوت نہ دیتے. ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ وہ مریں اور جائے جہنم میں. دشمن کے تعلق سے انسان یہی چاہتا ہے کہ وہ عذاب میں مبتلا ہو. لیکن دین اسلام کا اس بات کی تلقین کرنا کہ مشرکین تک عقیدہ توحید کی دعوت پہنچائی جائے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم ہمدردی کی بنیاد پہ ایسا کرتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ وہ بھی ہمارے ساتھ جنت میں جائیں. یہ بات انہیں حکمت کے ساتھ اور بصیرت کے ساتھ سمجھانے کی ضرورت ہے. اللہ رب العالمین ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.